بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول آج ہم مطالعہ کریں گے حدیث نمبر 52 کا۔ تو چلیں پہلے میں حدیث پڑھتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ہم لوگوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں وہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں اور لوگ ان چیزوں کو پھر حلال سے ہی تشبیہ دیتے ہیں۔ چلے ہم سب پہلے ہی حدیث میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان حلال اور حرام کے درمیان کچھ متشابہات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے، جن کا حکم اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پس جس نے ان متشابہات سے اجتناب کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ان متشابہات میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو مویشی ممنوعہ علاقے کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس ممنوعہ علاقے میں پہنچ جائیں۔ خبردار، ہر بادشاہ کا ایک ممنوع علاقہ ہے جس میں کسی اور کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خبردار، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے ممنوع چیزیں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا۔ خبردار، وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طرح سے میں ویسٹ میں رہتا ہوں، تو یہاں پر ایک جو اس کی میں مثال آپ کو دینے لگا ہوں، جو متشابہات کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھائی، جو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے اپنے اس دور حاضر کے مطابق۔ جیسے ہم ویسٹ میں رہتے ہیں اور یہاں پر ہر چیز فائنینس پہ مل جاتی ہے۔ فائنینس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز قسطوں میں مل جاتی ہے اور اس پہ آپ کو انٹرسٹ دینا ہوتا ہے۔ اب بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی گھر گاڑی وغیرہ لینا اس پہ جائز ہے، جبکہ بہت سارے علماء جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں کہ نہیں، کسی صورت بھی سود جائز نہیں ہے۔ اب میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو ان متشابہات میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں اب رہنا ہے، اب ضرورت ہے، کیا کر سکتے ہیں، لینی تو ہے۔ اس طرح کی ہزاروں اور بھی مثالیں ہیں متشابہات کی جو کہ واضح نہیں ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کا حکم واضح ہے اور کچھ کا واضح نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ان کو نہیں جانتے، تو وہ متشابہات میں آتی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان متشابہات سے اجتناب کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا، اور جو ان متشابہات میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو مویشی ممنوع علاقے کے ارد گرد چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ اس ممنوع علاقے میں پہنچ جائیں۔ یعنی کہ بنیادی طور پر یہ متشابہات جو ہیں یہ ممنوع ہیں، اور یہ ممنوع اس لیے ہیں کیونکہ ان کا حکم واضح نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے، ان میں پڑنے کی وجہ سے حرام کے بہت زیادہ انسان قریب ہو جاتا ہے، اور ایک دن اس میں گر بھی جائے گا ان متشابہات کی وجہ سے۔ آج اگر کوئی فائنینس کو حلال سمجھ رہا ہے، کل کو معاذ اللہ تھوڑی ساری شراب کو بھی حلال سمجھنے لگے گا کہ اس سے سر نہیں چکراتا، اس سے میں اپنے ہوش نہیں کھوتا، تو چلو یہ بھی جائز ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کبھی کوئی مسلمان اس طرح کی حرکت کرے۔ جبکہ میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کون سا مولوی صاحب تھے، کوئی انٹرنیشنل، یعنی کہ باہر کے کوئی تھے، پاکستان کے نہیں تھے۔ وہ کہہ رہے تھے اتنی شراب پینا جائز ہے جتنا جس سے سر نہ چکرائے، یعنی کہ اس کا ٹائٹل تھا، تھمبنیل تھا، میں نے ویڈیو سنی نہیں۔ اینی ویز، تو بنیادی نقطہ جو یہاں پر سمجھنے والا یہ ہے کہ
ایسی چیزیں جن کا حکم واضح نہ ہو تو انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی چیزوں کے نہ ہونے سے بھی زندگی اچھی گزر سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر انسان سود میں پڑے گا، ایک بڑا سا گھر اس باہر کے ملک میں لے گا، کیونکہ یہاں پر سسٹم ایسا ہے، تو تبھی اس کی زندگی اچھی گزرے گی، نہیں اس کے بغیر بھی اچھی گزر سکتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ کرائے کے مکان پر رہتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی، 100 سال 200 سال 400 سال گزرنے کے باوجود ان کا نام زندہ ہے۔ یہ کوئی نہیں یاد رکھتا کہ آپ کے پاس محل کتنا بڑا تھا، بلکہ دنیا یہ یاد رکھتی ہے کہ آپ کی ویلیوز کیا تھی، آپ نے اس سوسائٹی کو کیا دیا۔ لیکن اب یہ بات چونکہ ہر ایک انسان کو سمجھانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگ اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ چلو بڑی گاڑی بڑا گھر جو ہے وہ ہم لیں گے۔ اور لیکن میں آپ کو فائنینسنگ کا جو بات بتا رہا تھا، فائنینسنگ ان ملکوں کے اندر اتنی آسان اور اتنی اٹریکٹیو ہے کہ آپ آسانی سے ان کی قسطیں بھی پے کر سکتے ہیں، آسانی سے آپ اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اس ممنوع علاقے میں آپ آرام سے چلے جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر آپ نے گاڑی لینی ہے، اب $40,000 کی گاڑی ہے، وہ آپ کو $500 پر منتھ کی قسطوں کے حساب سے دے دیں گے۔ پھر اس پہ جو انٹرسٹ وغیرہ لگے گا وہ اس کا ایکسٹرا ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ 4 سال 5 سال کی وہ قسطیں اس طرح سے کچھ بن جائیں گی جو آپ نے 5 سال 6 سال میں پے کرنی ہوں گی۔ اور وہ انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ تو بہت آسان ہے فائنینسنگ، تو مجھے گاڑی بھی مل جائے گی تو میں لے لیتا ہوں۔ جبکہ دوسرے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو بندہ پھر اس میں پھنس بھی جاتا ہے۔ خیر اس میں اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، علماء کا بھی اس میں اوپینین ہے کہ نہیں یہ جائز ہے اگر آپ اپنے ذاتی استعمال کے لیے لیتے ہیں، تو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میں ذاتی طور پر یہ چیز سمجھتا ہوں کہ شاید یہ وہ متشابہات ہیں، اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی وہ متشابہات ہیں جن سے منع کیا گیا ہے۔ اور حدیث کے آخر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی کہ خبردار، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوگا تو پورا جسم درست ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا، خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ یہاں پر یہ نکتہ بہت زیادہ سمجھنے والا ہے کہ دل کے ہاتھوں ہی انسان جو ہے وہ در کی ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ساری چیزیں کرتا رہتا ہے، کیونکہ خواہشات ہوتی ہیں نا، جنم لیتی ہیں کہ میرا دل کر رہا ہے۔ جیسے ہم اکثر ایک جملہ سنتے ہیں کہ فلاں چیز کھانے کو، فلاں چیز لینے کو میرا دل کر رہا ہے، وہ ذاتی خواہش ہوتی ہے انسان کی۔ تو اس چیز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا درست ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیر یہ حدیث اس اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہم تھی کہ ہمیں متشابہات سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اجتناب کیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ حدیث تھی۔ خیر چلیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی حدیث مبارک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔